امام صاحب جماعت میں فرض نماز پڑھا کر سلام پھیر کر کلمہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دعا آہستہ دل میں کرنی چاہیے، بلند آواز سے، کون سی افضل ہے؟ دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر رائج ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر سے جان لیا کرتا تھا۔ چھوٹے تھے، جماعت سے اگر پیچھے رہ گئے تو فجر کی نماز کے بعد سرکار ذکر فرماتے تو گھر تک آواز آتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ وقت پہ حاضر ہوتے تھے اور سارے کے سارے نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے امام صاحب، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یقیناً ان نمازیوں کے نماز کا بھی خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال کرنا، ان کا حق کا رعایت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔ اب ہم بھی ضد میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ مستحب پورا کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی بولے تو بولتے تم بد مذہب ہو۔ یہ صحیح نہیں ہوتی چیز، اپنے سنی بھی بیچارہ نماز بھول جاتا ہے بعض اوقات۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اس کو ختم کر دیں، بلکہ میں کہتا ہوں ذرا پست آواز میں کریں۔ اور جو سنیوں کی مسجد میں ہوتے ہیں، سنی حضرات ہوتے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں اگر آپ کے بچے شور کرتے ہیں نا، اب ہم جیسا آدمی جو ہے نا اس کو شور بالکل پسند نہیں، ذرا بھی شور ہوتا ہے ہمارا دماغ سائیں سائیں ہونے لگ جاتا ہے۔ اور بعض گھروں میں بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور ابا گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جہاں سنیوں کی مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے وہ اتنے عادی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہی محسوس کرتا ہے جو وہاں نماز پڑھتا نہیں ہے۔ بہرحال اس کو بھی خیال کریں، تھوڑا آہستہ آواز میں ذکر کریں، اور دعا جو ہے دونوں ثابت ہے نبی کریم سے، پست آواز میں بھی اور بلند آواز میں بھی، تنہا بھی اور اجتماعی دعا بھی، سب ثابت ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائیو، آپ نے مفتی صاحب کا بیان سنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ لوگوں اگر تمہارے درمیان کسی چیز کا اختلاف ہو جائے تم اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب اختلاف یہ ہے کہ ایک طرف مفتی صاحب کا اپنا فتویٰ ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 842، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تھے تو بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ بھی ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عارف انقضاء صلاۃ النبی، میں پہچان لیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بالتکبیر، تکبیر کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 591۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ مسنون دعائیں ہیں اور ہمیں یہی پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور اسی کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ احزاب آیت نمبر 21، کہ لوگوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ اسے پڑھو، مطالعہ کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس کے مطابق عمل کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو خراب نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ محترم بھائیو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آیات کریمہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ہمارے لیے آخری بات، حرف آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی بندے کی بات دین کے اندر نہیں ماننی چاہیے اور کسی کی بندے کی رائے دین کے اندر نہیں چلے گی۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آپ نے ابھی سنی ہے اور سامنے دیکھ بھی لی ہیں اسکرین کے اوپر، اب آپ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں یا پھر مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق آپ نماز کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے عزیز و اقارب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ لا الہ پڑھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اپنی خود ساختہ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 63 کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ اے محبوب ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں،
کہ ان یصیبہم فتنۃ او عذاب علیم، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں کوئی آزمائش آ پہنچے گی یا وہ کسی دردناک عذاب کے اندر پکڑے جائیں گے۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، کسی امام کی اس وقت اطاعت نہیں کی جائے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اماموں کے امام ہیں ان کی بات آ جائے اور اللہ کی بات آ جائے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے اور اسی کے اوپر پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔